بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی حصہ اول اور 35 صفحہ اور شروع کا شعر ہے۔ وَنُونُ مَا سُنِّيَ وَالْمُلْحَقُ بِهِ بعکس ذوق استعملہ فانتبہ فمو بطاء وألف قد جمع یکسر فی الجر وفی النصب معا تا آخر۔ اس پہلے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شے کی نون کے جس کو تثنیہ لایا گیا ہے اور اس شے کی نون کے جو تثنیہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے بعکس ذاقہ، اس کے برعکس ہے، یعنی نون جمع اور نون ملحقات جمع کے برعکس استعمال کیا ہے اس نون تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کو نون جمع کے برعکس۔ فانتبہ، بس تمہیں آگاہ ہونا چاہیے۔ انتبہ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں وَمَا بِطَاءٍ وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَ، وہ کلمہ کہ جو الف اور تا کے ساتھ جمع بنایا گیا ہو، یکسر فی الجر و فی النصب، تو اس کلمہ کو حالت جری میں اور حالت نصبی میں ایک ساتھ کسرہ دیا جائے گا۔ بات ہو رہی تھی جمع کی اور ملحقات جمع کی، اور پھر نون جمع کی بات ہوئی، اور اب آئی ہے تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کی بات۔ تثنیہ کا تو آپ کو پتہ تھا، تثنیہ حقیقی کہ جو دو چیزوں پہ دلالت کرے، لفظ دونوں کے متفق ہوں، سمجھ آئیے، اور کچھ تھے ہمارے پاس کہ جن کو ملحقات تثنیہ کہتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اسنان تھا، اسنتان تھا، سمجھ آئیے، کلا تھا اور کلتا وغیرہ، یہ ملحقات تثنیہ شمار ہوتے تھے۔ اب کہتے ہیں خواہ تثنیہ حقیقی ہو جیسے زیدان، خواہ ملحقات تثنیہ کی نون تثنیہ کو کیا حرکت دیں گے؟ جناب صاحب الفیہ کہتا ہے نون جمع کے برعکس۔ نون جمع کو کیا دیتے تھے؟ کسرہ ہوتا تھا غالباً، اور اکثر نون جمع مکسور نہیں ہوتی تھی۔ جناب علی نون جمع مفتوح ہوتی تھی، کسرہ نہیں دیتے تھے، فتح دیتے تھے۔ نون جمع کو فتح نہیں دیتے، جعلی مسلمون کہتے تھے یا مسلمون، تو آپ کو کہتے ہیں کسرہ دیتے تھے۔ جمع اور ملحقات جمع کی نون کو فتح دیا جاتا ہے۔ کسرہ تو ایک لغت ہے اور قلیل ہے، سمجھ آئیے بات کی۔ اب جب ہم نون تثنیہ کو نون جمع کے برعکس کریں گے تو اس کو فتح دیا جاتا تھا، تو غالباً اس کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جاتا ہے۔ نون تثنیہ اور ملحقات نون تثنیہ کو غالباً کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جاءنی زیدان، رأیت زیدین، مررت بزیدین، نون تثنیہ ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مکسور ہونا چاہیے۔ لیکن جناب شارح کہتے ہیں وَفَتْحُهَا لُغَةٌ مَعَ الْيَاءِ، نون تثنیہ کا یا کے ساتھ یعنی حالت نسبی اور حالت جری میں
یا کے ساتھ تب ہی نون آئے گا تسنیہ جب حالت نسبی اور حالت جری میں آئے گا تسنیہ. تو یا آ جائے گی، یا کے ساتھ جو نون آئے گی. جناب شارح کہتا ہے ایک قبیلے کی لغت کی بنا پر نون تسنیہ کو فتح دیتے ہیں خلاف اصل. ایک عرب کے شاعر کا شعر پیش کرتا ہے، کہتے الا احوے زینے، یہاں پر احوے زینے یہ 2 نمبر میں دیکھیں، کہتے ہیں اس کو فتح نون کے ساتھ پڑھیں. یہ تسنیہ ہے اور یا کے ساتھ آئے حالت جری میں ہے، اور یا کے ساتھ نون آ رہی ہے، اور نون کو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ فتح کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. اب جناب شارح کہتے ہیں وما الالف کما ہوا ظاہر عبارت المصنف وصرح به صرافی. آجی نون تسنیہ کو جس طرح یا کے ساتھ فتح دیا گیا ہے، اسی طرح الف کے ساتھ بھی نون تسنیہ کو فتح دے سکتے ہیں. نون تسنیہ کو الف تسنیہ کے ساتھ بھی فتح دے سکتے ہیں. اور صرافی نے اس کی باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ جب نون تسنیہ الف کے ساتھ آئے تو اس کو فتح دینا جائز ہے. کہتا ہے یہ الف کے ساتھ فتح دینا مصنف کی ظاہری عبارت یہی بتا رہی ہے. کیا مطلب ہے مصنف کی عبارت سے؟ کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ کیا کہا ہے مصنف نے کہ جہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نون تسنیہ کو یا کے ساتھ بھی فتح دے سکتے ہیں، الف کے ساتھ بھی فتح دے سکتے ہیں. کہتے ہیں مصنف نے کہا ہے کہ نون تسنیہ نون جمع کے برعکس ہے. اس برعکس سے ہم کیا سمجھے ہیں؟ یعنی اصل میں نون تسنیہ مکسور ہوتی تھی لیکن کبھی کبھی مفتوح بھی ہوگی. اب مصنف نے یہ نہیں کہا کہ مفتوح ہوگی یا کے ساتھ یا الف کے ساتھ، بلکہ مصنف نے مطلقاً برعکس کہا ہے. نہیں سمجھ آپ کو بات کی؟ کہہ رہا ہوں کہ مصنف صاحب سیوطی کہہ رہا ہے نون تسنیہ اصل میں نون جمع کے برعکس ہوگی. نون جمع کیا ہوتی تھی؟ مفتوح ہوتی تھی، یہ مکسور ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ مکسور ہوتی تھی، اس کو مفتوح ہونا چاہیے. جب عکس کریں گے تو مفتوح ہوگی. اب مفتوح ہوگی مطلقاً ہوگی نا، خواہ وہ یا کے ساتھ آئے خواہ وہ الف کے ساتھ آئے. یا کی مثال آپ مجھے دی. شارح کہتا ہے کہ جناب مصنف کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الف تسنیہ کے ساتھ بھی اگر نون تسنیہ آئے تو اس کو فتح دینا جائز ہے. جبکہ صرافی نے تو وضاحت کی ہے، مصنف کی عبارت سے یہ ظہور ہو رہا ہے. صرافی نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ نون تسنیہ کو فتح بھی دے سکتے ہیں الف کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے ایک شاعر نے شعر پڑھا ہے، اس شعر میں یہ کہا ہے عارف من الانف والعینانا. آجان عین کا تسنیہ کیا ہے؟ اینان ہے. الف کے ساتھ آ رہی ہے نون، اور نون کو کیا دیا جا رہا ہے؟ نون تسنیہ کو فتح دیا جا رہا ہے. اینانا نون پر فتح، یہاں پر ہمارا محل شاہد ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے شارح کہ اسی نون تسنیہ کو اصل کیا تھی؟ کسرہ تھا، کبھی کبھی فتح دیتے تھے یا کے ساتھ بھی الف کے ساتھ. کہتے ہیں جا ضمھا، اسی نون تسنیہ کو ضمہ کے ساتھ پڑھنا بھی کلام عرب میں وارد ہوا ہے. وہ کہاں پہ نون تسنیہ کو ضمہ دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس شعر میں. یہ بھی شعر ہے، یا ابتا ارقنل کزان، اے بابا مجھے کاٹ کھایا ہے کزان. کزن کا تسنیہ ہے، الف کے ساتھ آ رہا ہے، نون کو شاعر کیا دے رہا ہے؟ نون تسنیہ کو ضمہ دے رہا ہے. پسو نے، پسو جانتے ہیں؟ پسو ایک چھوٹا سا حشرہ ہوتا ہے، کاٹتا ہے تو بڑی خارش ہوتی ہے، بھورے رنگ کا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، چل رہا ہوتا ہے زمین پہ. اب یہاں پر کزانوں
کس کا تسنیہ ہے اور الف کے ساتھ نون آ رہی ہے اور نون کو ضمہ بھی دیا ہے، تو پس خلاصہ یہ ہوا کہ نون تسنیہ کو اصل میں کسرہ دینا ہے، کثیر الاستعمال۔ کبھی کبھی اس کو فتح بھی دیتے ہیں اور فتح یا کے ساتھ بھی دیتے ہیں اور الف کے ساتھ بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس نون تسنیہ کو الف کے ساتھ ضمہ بھی آیا ہے کلام عرب میں۔ اب یہاں پہ یہ تسنیہ کی نون اور جمع کی نون کی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے وَمَوْ بِطَاءٍ وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَ يُكْسَرُ فِي الْجَبْرِ وَفِي النَّصْبِ مَعًا، وہ کلمہ کہ جس کو الف اور نون، الف اور تا جو دونوں زائد ہوں، الف بھی اور تا بھی، اگر الف اور تا زائدہ کے ساتھ کسی کلمہ کی جمع بنائی جائے تو اس میں بھی اعراب نیابتی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسماء ستہ مکبرہ اور اس کے بعد تثنیہ کلا اور کلتا، اور اس کے بعد تثنیہ اور ملحقات تثنیہ، اس کے بعد جمع اور ملحقات جمع کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب جمع مذکر سالم کا اب کہتا ہے وہ جمع کہ جس کو الف اور تا زیدہ کے ذریعے سے جمع بنایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ اگر الف اور تا زیدہ لگا کر جمع بنایا جائے تو اس کا بھی اعراب نیابتی ہوتا ہے۔ کہاں پہ؟ فقط ایک مقام پہ رفع ضمہ کے ساتھ آئے گا، نصب کسرہ کے ساتھ آئے گا، اور جر بھی کسرہ، وہ جار کسرہ کے ساتھ وہ بھی اصلی اعراب ہے، رفع ضمہ کے ساتھ یہ بھی اصلی اعراب ہے۔ لیکن حالت نسبی میں فتح کا نائب کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے، بس حالت نسبی میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ نیابتی ہوگا۔ جمع مؤنث سالم کہ جس کو الف اور تا زیدہ کے ساتھ جمع بنایا جائے، حالت نسبی میں کسرہ فتح کا نائب۔ اب شارح اس کی مزید تشریح کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو ہم نے جمع الف اور تا زیدہ کے ساتھ اس جمع کی بات کی ہے، فرق نہیں کرتا کہ اس جمع کا مفرد مذکر ہو لفظاً یا لفظاً کیا ہو؟ مؤنث ہو۔ مثلا ہند یہ لفظاً مذکر ہے، اس کی جمع بناتے ہیں الف اور تا کے ساتھ ہندات، اس کا بھی اعراب ہوگا۔ اور طلحتن اس کی جمع کیا بناتے ہیں؟ طلحات، الف اور تا زیادہ لگاتے ہیں۔ طلحات اس کا مفرد مؤنث ہے، ہند اس کا مفرد مذکر ہے۔ فرق نہیں کرتا کہ اس کا مفرد لفظ مفرد مذکر ہو یا لفظ مفرد مؤنث ہو، اگر الف اور تا کے ساتھ اس کی جمع بنائیں گے تو حالت نسبی میں جو ہے جناب مصنف کہتے ہیں اس کا اعراب نیابتی۔ حالت نسبی میں فتح کے نائب کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا۔ جیسے آپ کو مثال دیتا ہے آغازی، خلق اللہ السماوات، السماوات حالت نسبی میں آغازی، اور یہ سماوات کی تا پر جو کسرہ آ رہا ہے یہ فتح کا نائب ہے۔ رأیت سرادقات، سرادق کی جمع ہے سرادقات، جمع مؤنث سالم ہے، الف اور تا کے ساتھ جمع بنائی گئی ہے۔ رأیتو کے لیے حالت نسبی میں ہے اور نصب فتح کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ کسرہ فتح کا نائب آ رہا ہے۔ وَإِسْتَبْلَاتْ، استبل کی جمع ہے، استبل کہتے ہیں وہ حیوانات کے باندھنے کی جگہ یا گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ کو۔ استبل اور استبلاتن حالت نسبی میں ہے اور کسرہ فتح کا نائب آ رہا ہے۔ حالت جری کی مثالیں دیتے ہیں، نظر تو الی السماوات
الا سرادقات الا استبلات، حالت جری میں جر آ رہی ہے، حالت رفی میں رفع آتا تھا، لیکن حالت نسبی میں فتح کا نائب کسرہ آتا تھا۔ اب یہ جو اعراب کہا رہا ہے کہ حالت نسبی میں فتح کا نائب کسرہ آئے گا، یہ کوفیوں کی نظریہ تھا، اپنا کہ بصریوں کا نظریہ تھا کہ حالت نسبی میں جر کسرہ فتح کا نائب آتا ہے فقط حالت جری میں، خلافا للکوفیین فی تجویزہم نصبہ بالفتح، کہتا ہے یہ بصریوں کا نظریہ کوفیوں کے خلاف ہے۔ کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفی کہتے ہیں رفع ضمہ کے ساتھ آئے گا، نصب فتح کے ساتھ آئے گی، جر کسی صورت میں بھی جمع کے جس کو الف اور تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنایا جائے، کسی صورت میں اس کا اعراب نیابتی نہیں ہوتا۔ دو قول ہو گئے جمع مؤنث سالم کے متعلق۔ کہتے ہیں وَلِهِشَامٍ فِي تَجْوِيزِهِ ذَلِكَ فِي الْمُعْتَلِّ مُسْتَدِلًّا بِنَحْوِ سَمِعْتُ لُغَاتَهُمْ۔ آغا جان ایک تیسرا قول بھی ہے، ایک بصریوں کا قول تھا، دوسرا کوفیوں کا قول تھا کہ کوئی اعراب نیابتی نہیں ہے، تیسرا ہشام کے قول ہے۔ ہشام نے کہا ہے کہ اگر جمع مؤنث سالم معتل اللام لام ہو تو اس صورت میں اس کا اعراب نیابتی نہیں ہے، رفع ضمہ کے ساتھ آئے گا، نصب فتح کے ساتھ آئے گی، جر انہوں نے مثال دی، کہا ہے کہ عربوں نے جملہ کہا ہے سمیت لغاتہم، سمیت فعل فاعل ہے، لغاتا مفعول بہ، حالت نسبی میں کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ آتا ہے، حالت نسبی میں فتح آتا ہے، حالت جری میں کسرہ آتا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے چونکہ لغات لغو سے معتل اللام ہے، اصل میں کیا تھا؟ لاغوا یا لاغیا، معتل اللام ہے یا ناقص یائی ہے یا ناقص واوی، سمجھ آئی بات کی؟ تو اس واو کو حذف کر دیتے ہیں، آخر میں عوض محذوف کیا لیتے ہیں؟ تا لیتے ہیں، کہتے ہیں لغاتن، اصل میں لغاون یا لغایون، یہ معتل ہے۔ ہشام کہتا ہے کہ جناب اگر معتل ہے تو پھر اعراب نیابتی نہیں ہے، اگر معتل نہیں ہے سالم ہے تو پھر کیا ہے؟ جیسے ہند ہے، جیسے طلحہ ہے، یہ صحیح سالم ہے، لہذا ان کا جو حالت نسبی میں اعراب و نیابتی ہوتا ہے۔ پس نتیجہ نہیں نکلا کہ جمع مؤنث سالم کے جس کو الف اور تا کے ساتھ جمع بنائیں گے، بصریوں کا نظریہ ہے کہ حالت نسبی میں اس کا اعراب نیابتی ہے، کوفیوں کا نظریہ ہے کہ کوئی اس میں اعراب نیابتی نہیں ہے، حالت نسبی میں فتح آئے گی۔ اور ہشام کہتا ہے کہ اگر معتل اللام ہے تو پھر اعراب نیابتی نہیں ہے، حالت نسب میں فتح آئے گی، اگر معتل اللام نہیں ہے صحیح اللام ہے تو پھر حالت نسبی میں اعراب نیابتی ہے۔ یہ بات تمام ہوئی۔ اس کے بعد والے شعر میں کہتے ہیں وَقَضَا أُولَاتُ وَالَّذِي اسْمًا قَدْ جُعِلَا كَأَزْرُعَاتٍ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبِلَا، اور اسی طرح جس طرح وہ جمع کے جو الف اور تا کے ساتھ جمع بنائی جاتی تھی حالت نسبی میں جر فتح کا نائب ہوتی تھی، اسی طرح کلمہ اولاتو ہے۔ آغا جی اولاتو حالت رفعی میں جمع آتا ہے، حالت نسبی میں فتح کا نائب کسرہ آئے گا اور حالت جری میں جر آئے گی۔ جاءنی اولاتو رأیتو
اولاتے، فتح کا نائب کیا آ رہا ہے؟ کسرہ، مراتب اولاتے، کہتے ہیں اولاتے بھی اسی جمع مؤنث سالم کی طرح ہے، جس طرح بصریوں کے نزدیک وہ حالت نسبی میں اعراب نیابتی ہو رکھتا تھا، یہ بھی حالت نسبی میں اعراب نیابتی رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب ہے کہ اولاد کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اولاد کا معنی صاحبات ہے، وہ زو نہیں معنی دیتا تھا، زو صاحب کا معنی جو مذکر کے لیے ہوتا تھا، اولاد مؤنث کے لیے ہے، اولا کی جمع ہے، اولا معنی صاحب، اولاد صاحبات۔ اب کہتا ہے یہ جیسی یہ مثال دیتا ہے، ان کننا اولاد حمل، توجہ کریں، ان شرطیہ ہے، کننا از افعال ناقصہ ہے، اس میں ضمیر اس کا اسم ہے، اور اولاد اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، اور اولاد خبر جو ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، حالت نسبی میں کیا آیا ہے؟ کسرہ آیا ہے، بس یہ کسرہ فتح کا نائب ہے، بس اس کا مطلب ہے اولاد بھی ہندات کی طرح ہے اور طلحات کی طرح ہے، سمجھ آئی؟ پھر کہتے ہیں والذی اسم من ھذا الجمع، وہ کلمہ کہ جو کسی شے کا علم اور اسم قرار دیں، وہ اسی جمع میں سے، کون سی جمع؟ جو ابھی ذکر کیا ہے، ابھی کس کا ذکر کیا ہے؟ وہ جمع کہ جو الف اور تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنائی جائے، کس جمع کا ذکر ہے؟ جو الف اور تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنائی جائے، کہتا ہے اسی جمع کی طرح ہے اس کا حکم کہ جس کو کسی کا علم قرار دی جائے، جمع مؤنث سالم تھی، ہم نے کیا کیا یا عرب والوں نے کیا کیا؟ اس کو کسی شے کا علم بنا دیا، مثلا ازرعات، یہ ازرعات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، ازرعاتن کی جمع ہے، ازرعاتن ذراع سے ہے، ذراع کہتے ہیں ہاتھ کو، یہ ہاتھ میں ایک ہوتا ہے میٹر، ایک ہوتا ہے ہاتھ، سمجھائی؟ یہاں سے لے کر جو ہے یہاں تک بھی ایک ہاتھ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذراعتن، ہتھڑا ہم اس کو کہتے ہیں، ہاں پیمانے کی قسم ہے، ہتھڑا ایک پیمانے کی قسم ہے، اس کو ذراعتن کہتے تھے، اس کی جمع کیا ہے؟ ازرعات تھی، جمع مؤنث سالم تھا۔ عرب والوں نے کیا کیا ہے؟ شام میں ایک جگہ کا نام رکھ دیا ہے، جس طرح ہم نے تثنیہ کے متعلق کہا تھا کہ اگر تثنیہ کو کسی کا علم بنا دیا جائے تو تثنیہ کا اعراب وہی ہوگا جو قبل از تثنیہ تھا۔ اب کہتے ہیں جمع مؤنث سالم اگر کسی کا علم بنا دیا جائے تو اس کو کیا اعراب دیں گے؟ کہتے ہیں وہی اعراب دیں گے کہ جو جمع علم ہونے سے پہلے اس جمع کا اعراب تھا، حالت رفع میں ضمہ ہوتا تھا، حالت نصبی میں بصریوں کے نزدیک کیا ہوتا تھا؟ کسرہ ہوتا تھا، حالت جری میں بھی کسرہ ہوتا تھا۔ پس ازرعاتن اگر کسی کا بچے کا نام رکھ دیا جائے یا جگہ کا نام رکھا دیا جائے، حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصبی اور جری میں کیا آ جائے گا؟ کسرہ آئے گا، سمجھ آئیے؟ ایک یہ ہے۔ پھر اس کے بعد کرتا ہے کہ وَبَعْضُهُمْ يَنْصِبُهُ بِالْكَسْرَةِ وَيُحْذَفُ مِنْهُ التَّنْوِينُ، آج ہی بعض آئے ہیں انہوں نے کہا ہے اگر جمع مؤنث سالم کو کسی کا نام رکھ دیں تو حالت نسبی میں يَنْصِبُهُ بِالْكَسْرَةِ وَيُحْذَفُ فِيهِ التَّنْوِينُ، حالت نسبی میں کسرہ دیا جائے گا، یعنی کسرہ فتح کا نائب آئے گا لیکن تنوین حذف ہوگا۔ رأیتو ہنداتن کہتے تھے نا، رأیتو ہنداتے کہیں گے، رأیتو ازرعاتن کہتے تھے، ازرعاتے کہیں گے، یہ بعض کا نظریہ ہے۔ ایک اعراب ہے جمع مؤنث سالم والا اعراب لیں گے، یعنی کسرہ تنوین کے ساتھ آئے گا، جمع مؤنث سالم والا اعراب ہی لے گا اگر علم بن جائے، رفع ضمہ کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، نصب کسرہ کے ساتھ، تنوین کے ساتھ، جار کسرہ تنوین کے ساتھ، ایک یہ نظریہ تھا۔ دوسرا آ گیا بعض ناوی آگے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، اگر علم رکھ دیں تو حالت نسبی میں کسرہ آئے گا لیکن تنوین
अज़रुआते कहेंगे। जातनी अज़रुआतुन, रायतो अज़रुआते, मररतो बिअज़रुआतिन। हालत जर्री में तनवीन के साथ आएगा, हालत रफ़ी में भी तनवीन के साथ आएगा, लेकिन हालत नस्बी में कसरा बगैर तनवीन के। दो कौल हो गया जी। आगे चलता है, कहते हैं वबअज़हुम युअरिबुहु इराब मा ला यंसरिफ। बाज ने इसी जम्मा मुअन्नस सालिम को अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो उस सूरत में कहा है कि ये गैर मुनसरिफ की तरह इस्तेमाल होगा। गैर मुनसरिफ क्या होता था? उस पर कसरा भी नहीं आता था, तनवीन भी नहीं आ सकती, यानी हालत रफ़ी में सिर्फ ज़म्मा आएगा, हालत नस्बी में फतह आएगी और हालत जरी में भी फतह आएगी। जाअतनी अज़रुआतो, रअयतो अज़रुआता, मररतो बिअज़रुआता। अब खुलासा ये है कि हर वो कलमा के जो जम्मा मुअन्नस सालिम था, आपने किसी का नाम रख दिया तो इसके अदायगी में तीन किस्म के अक़वाल और नज़रियात हैं। एक ये है कि जम्मा मुअन्नस सालिम वाला इराब देंगे, दूसरा ये है कि हालत नस्बी में कसरा बगैर तनवीन के देंगे, तीसरा ये है कि गैरे मुनसरिफ वाला। समझ आ रही बात की? अब आपको मिसाल चाहिए, कहते हैं इस मिसाल की तरफ तवज्जो करें। युरवा बिल औजह सलासते, रिवायत की गई है तीन वजहों के साथ। इस शेर में जो कलमा जमा मुअन्नस सालिम आ रहा है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम नहीं है, अब ये जगह का नाम है। शायर ने कहा है तनव्वरतुहु मिन अज़रुआत, ते भी पढ़ सकते हैं आजान, अज़रुआतिन भी पढ़ सकते हैं, अज़रुआता भी पढ़ सकते हैं। आइए समझ। हालत जरी में आगा जी कसरा और तनवीन के साथ पढ़ सकते हैं। गैर मुनसरिफ देंगे पढ़ेंगे तो अज़रुआता पढ़ेंगे, और हालत जरी में बगैर तनवीन के कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा अज़रुआते भी पढ़ सकते हैं, ता भी पढ़ सकते हैं, तिन भी पढ़ सकते हैं। अज़रुआत अब एक जगह का नाम है। बस समझ आ गई? बस आज हमने जमा मुअन्नस सालिम और तस्निया की नून और मुल्हकात तस्निया की नून के मुतालिक गुफ्तगू की कि इसको क्या हरकत देंगे, फिर जमा मुअन्नस सालिम जो अलिफ और ताए ज़ैदा के साथ जमा बनाई जाए उसके इराबे नियाबती के बारे में बात की कि उसके इराबे, एक कौल है बसरियों का कि इराबे नियाबती आएगा हालत नस्बी में, और एक कौल कूफियों का और एक हिशाम का कौल था। फिर उसके बाद हमने कहा है कि एक पर कलमा उला तो है, ये भी जमा मुअन्नस सालिम की तरह एक हालत में इराबे नियाबती लेता है, और फिर कहा है कि अगर जमा मुअन्नस सालिम को किसी का अलम रख दें तो तीन किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं इसके अदायगी में। समझ आइए? वसल्लल्लाहु अला रसूल। देखें तर्जमा, बनून मा सुन्निया वल मुल्हक़ु बिही बिअक्स ज़ाका, नून तस्निया और मुल्हक़ नून तस्निया अक्स ज़ाका उसके बरअक्स है। उससे क्या मुराद है? ऐ यानी बिअक्स नूनिल जम्अ वल मुल्हक़ बिही, यानी नून जमा और मुल्हक़ बे नून जमा की नून जो है इस्तामलू हो, नून तस्निया और मुल्हक़ नून तस्निया की नून को इस्तेमाल किया है अरबों ने नून
جمع کے برعکس فن تبے، بس تمہیں آگاہ ہونا چاہیے. وَهِيَ مَقْصُورَةٌ، پس عکس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اشارے کہتے ہیں پس نون تثنیہ مقصور ہوگی. وَفَتْحُهَا لُغَةً مَعَ الْيَاءِ، اور نون تثنیہ کو فتح دینا ایک قبیلے کی لغت ہے، یا کے ساتھ اس کو فتح دیتے ہیں. عَلَىٰ أَحْوَزَيَّنَا اسْتَقَلَتْ عَشِيَّةً، کہتے ہیں مقام احوزینا پر استقلت، وہ مستقل ہوا. یہاں پر محل شاید ہمارا احوزینا کی نون پر ہے کہ یا کے ساتھ یہ مفتوح آئی ہے. وما الالف، اور الف کے ساتھ بھی نون تثنیہ کیا آئی ہے؟ مفتوح آئے گی. کما ہوا ظاہر عبارت المصنف، جس طرح کے مصنف نے کی عبارت کا ظاہر یہ ہے. وَسَرَّهُ بِهِ السَّيْرَافِي، اور اسی الف کے ساتھ نون تثنیہ کا مفتوح ہونے کے ساتھ تصریح کی ہے کتاب نہیں اپنے جناب سیرافی نے. کائے کا قول ہی، جس طرح کی شاعر کا قول ہے، عارف من الانف والعینانا، میں پہچانتا ہوں اس عورت میں سے کس چیز کو؟ اس کے ناک کو اور اس کی آنکھوں کو. اینانا آجی اینانا، یہ کیا آیا ہے؟ نون الف تثنیہ کے ساتھ آ رہی ہے اور مفتوح آ رہی ہے. ابھی تک آپ جاگے نہیں ہیں. وجاء ضمها، اور اسی نون تثنیہ کا الف کے ساتھ مضموم ہونا بھی آیا ہے. یو ابتاؤ، اے بابا، ارکنی، مجھے کاٹ کھایا ہے. کس نے؟ الکزان، پسوؤں نے. فالنوم لا تعلفہ العینان، پس نیند، آنکھوں نے اس نیند کے ساتھ الفت پیدا نہیں کی. یعنی میں سو نہیں سکا، ساری رات مجھے پسو کاٹتے رہے. محل شہر آپ کا کہاں ہے؟ الکزان، الف تثنیہ کے ساتھ نون آئیے اور بس یہ بات ختم. وَمَا بِتَاءٍ وَأَلِفٍ مَزِيدَتَيْنِ قَدْ جُمِعَ، وہ شے جو الف اور تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنائی جائے، مؤنث کان مفردہ او ام مذکرن، وہ جمع جو الف و تاء زائدہ کے ساتھ جمع بنائیں گے، فرق نہیں کرتا کہ اس کا مفرد مؤنث ہو یا اس کا مفرد مذکر. وہ جمع، وہ شے جو الف و تاء کے ساتھ جمع بنائی جائے گی، موربن، موربن، وہ کیا ہوگی؟ مورب ہوگی. سمجھ آئیے؟ خلافا للاخفش، اخفش اس کے خلاف ہے. اخفش کہتا ہے کہ الف اور تاء کے ساتھ جمع بنائیں گے تو وہ مبنی ہوگی. اخفش کہتا ہے مبنی ہوگی، باقی سب کہتے ہیں وہ مورب ہے. یکسر فی الجر و فی النصب معا، بس وہ شے کہ جو الف اور تاء کے ساتھ جمع بنائی جائے گی اس کو کسرہ دیا جائے گا. یکسر فی الجر و فی النصب، حالت جری میں بھی اور حالت نصبی میں بھی کسرہ دیا جائے گا. سمجھ آئیے آقا جی؟ جیسے خلق اللہ السماوات، یہ حالت نصبی ہے. رعایت و سرادقات و استبلات، کسرہ دیا جا رہا ہے، یہ حالت نصبی ہے. کما تقول، جس طرح کہ تو کہتا ہے حالت جری میں، نظر تو الی السماوات، سما کی سماوات کس کی جمع ہے؟ سما کی جمع ہے. سرادقات، سرادق کی جمع ہے. استبلات، استبل کی جمع ہے. حالت جری میں کسرہ دیا ہے تو حالت نصب میں بھی کسرہ دیں. خلافا للکوفیین، کوفی اس کے خلاف ہیں، کہتے ہیں حالت نصبی میں کسرہ نہیں آتا، حالت نصبی میں فتح آتی ہے. سمجھ آئیے؟ خلافا للکوفیین فی تجویزہم نصبہ بالفتح، یہ بات کوفیوں کے خلاف ہے. فی تجویزہم، یعنی کوفیوں کا جائز قرار دینا ہے اس کی نصب کو فتح کے ساتھ. وَلِهِشَامٍ فی تجویزہ ذالک، اور ہشام کے لیے بھی ایک نظریہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ فی تجویزہ، یعنی اسی نصب بالفتح کا جائز ہونا ہے. سمجھ آئیے؟
فل معتل لام ہو تو پھر نصب فتح کے ساتھ آئے گی. مستدلن، مستدلن کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہشام دلیل لانے والا ہے. دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ نصب فتح کے ساتھ آئے گی، معتل میں دلیل لانے والا ہے. بنحو سمیت لغاتہم، اس قسم کی مثال کے ساتھ دلیل لانے والا ہے. کہ عربوں نے جو ہے یہاں لغات کو حالت نصبی میں کیا دیا ہے؟ فتح کیا. معطل اللام کس کا معنی ہے؟ معطل اللام کس کا معنی؟ معطل اللام کس کا معنی ہے؟ شاباشی، تمہیں پھر ساتھ میر پڑھانی پڑے گی. معطل آپ نے نہیں پڑھی؟ معطل کس میں ہے؟ معطل الفا، معطل العین، معطل لام. تو پھر معطل لام کسے کہتے ہیں؟ ادھر سے میں نے کہا ترجمہ کس کا کیا؟ لام. لام کدھر سے؟ فی المعطل آیا ہے نا. معطل سے مراد جو مثال دے رہا ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ معطل سے مراد معطل لام مراد ہے مصنف کی، شارح کی. سمجھ آئیے؟ تو ویسے بھی ہدایہ میں پڑھا تھا کہ نحویوں کے نزدیک معطل اللام مراد ہوتی ہے. جہاں بھی معطل کا ذکر کریں گے وہ لام مراد ہوتی ہے. ہدایہ میں پڑھا تھا. اما رفعه فعلى الاصل بضم، نہیں مثال کے ذریعے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال میں بھی چونکہ لغات جو ہے لاغیون سے ہے، معطل لام ہے، تو اس کا مطلب معطل سے مراد معطل لام ہے. اما رفعه فعلى الاصل بالضم، اما رفع اس کا جو ہے اصل ضمہ کے ساتھ ہوگا. قضا کا جمع المؤنث السالم فی نصب بالکسرۃ اولاۃ، اور اسی طرح یعنی جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتی تھی، اسی طرح ہے کلمہ اولاتو. اولاتو بمعنی صاحبات ہے. حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نسبی میں کسرہ آئے گا. جیسے ان کننا اولات حاملن، اولات حالت نسبی میں ہے چونکہ کننا کی خبر ہے. کننا کی خبر، کننا فعل ناقصہ میں سے ہے، اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. حالت نسبی میں کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے اولاد. محل شاید سمجھ آ گئے؟ والذی اسما من ھذا الجمع، وہ کلمہ کہ اس جمع میں سے اسم قرار دیا گیا ہو. قد جعل اسم قرار دیا گیا ہو، یعنی جمع مؤنث سالم اگر کسی کا علم قرار دیا گیا ہو. جیسے ازرعاتن ہے، یہ ازرعاتن لموضع بالشام، شام میں ایک جگہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. اصلہ ازرعاتن، اصل اس کی مفرد ازرعاتن ہے، اور ازرعاتن جمع ہے ذراع کی. ذراع کہتے ہیں ہاتھ کو. سمجھ آئیے گا جی؟ اس ذراع سے جمع بنایا ہے ازرعاتن، اور ازرعات کی مزید جمع منتہا جمع بنی ہے کیا؟ ازرعات. سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ جمع اگر قرار دیا جائے اس جمع میں سے، فیہ ذل اعراب ایضا، تو اس اسم علم میں بھی یہی جمع مؤنث سالم والا اعراب قبول کیا گیا. قبلا یعنی یہ اعراب قبول کیا گیا ہے. وبعض، یہ ایک اعراب ہے کہ اگر علم قرار دیں تو جمع مؤنث سالم والا اعراب ہوگا. دوسرا نظریہ وبعضهم ينصبه بالکسرۃ، اور بعض نحویوں نے ینصبہ، اس جمع مؤنث سالم علم اگر رکھ دیا جائے تو اس کو نصب دیتے ہیں کسرہ کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ کسرہ کے ساتھ نصب دیتے ہیں. وَيُحْذَفُ مِنْهُ التَّنْوِين، لیکن کسرہ کے ساتھ تنوین نہیں آتی. وَبَعْضُهُمْ، اور تیسرا نظریہ یہ ہے يُعْرَبُ اعراب ما لا ينصرف، بعض آئے ہیں انہوں نے اس کو اعراب دیا ہے غیر وَيُرْوَى بِالْأَوْجَهِ الثَّلَاثَةِ، تین وجہوں کے ساتھ ہی کیا ہے؟ روایت کی گئی ہے. قول ہی، اس کے قول کی. اس کے قول کی؟ شاعر کے قول کی. تنورتھا، میں نے اس کو منور کیا، میں نے اس کو نورانی بنایا. کہاں؟ من ازرعات، من بمعنی فی ہے مصطفیٰ، یعنی مقام ازرعات میں میں نے اس کو نورانی بنایا ہے. وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل کو، اس کو نورانی بنایا، اس کے اہل کو نورانی بنایا. کہاں؟ مقام ازرعات میں. اب آپ نے دیکھا
اس کو ازر و آتن بھی پڑھتے ہیں، ازر و آتا بھی پڑھ سکتے ہیں، ازر و آتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی رسول الطیبین المعصومین المعصومین۔